ابھی ابھی بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کے اندر جو فساد ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ ساتھی شہید ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، آیا اس فساد کے پیچھے کسی تیسری فریق کا ہاتھ ہو سکتا ہے یا کہ نہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو فساد ہوا ہے بنگلہ دیش میں، یہ تیسری فریق کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو تبلیغی جماعت کے جو دو فرقے ہیں، یہ ان کے افتراق اور ان کی نفرتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ خود لڑے ہیں، انہیں لڑایا نہیں گیا۔ جس طرح عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب دو فرقے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئی تیسرا فرقہ ہے جو ان دونوں فرقوں کو آپس میں لڑا رہا ہے، اور وہ تیسرا فرقہ ان دونوں فرقوں کی لڑائی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور وہ تیسرا فرقہ ان دونوں کا دشمن ہے، اور وہ تیسرا فرقہ ان دونوں فرقوں کو نقصان دینا چاہتا ہے۔ جس طرح صحابہ کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، تو وہ صحابہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں تھی، دراصل صحابہ کو لڑایا گیا تھا۔ اور اس وقت جب صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے تو انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ بھائی ہم تو بھائی بھائی ہیں، اور ہمارے لڑنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور ہم جو لڑ رہے ہیں یہ کوئی تیسری فریق ہے جو ہمیں لڑا رہی ہے۔ اس وقت صحابہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ تو بعد میں وقت نے ثابت کر دیا کہ جو صحابہ لڑے ہیں آپس میں، تو انہیں کسی تیسری فریق نے لڑایا ہے، اور وہ تیسری فریق دونوں کی دشمن تھی۔ تیسری فریق کون تھی وہ بھی سب جانتے ہیں۔ کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ آپس میں نہیں لڑے، بلکہ انہیں لڑانے والے کوئی اور ہیں؟ تو اس کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپس میں لڑ پڑے اور جنگ نے شدت اختیار کی، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، تو ایک صحابی تھے جو مصر کے گورنر تھے، ان کا نام تھا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ سازش ہے، کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو سازش ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ میدان میں اترے جنگ کو ختم کرنے کے لیے اور آپس میں ان دونوں کی صلح کرانے کے لیے، یہاں تک کہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ صرف اس کا ایک اعلان کرنا تھا، لیکن جب تیسری فریق کو پتہ چلا کہ اب یہ آپس میں متحد ہو جائیں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا، تو اس فریق نے کیا کیا؟ اس فریق نے ایک خطرناک چال چلی، اور وہ چال کیا تھی؟ وہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر ابن العاص کو قتل کرنے کی چال اور سازش تھی۔ یہ سازش انہوں نے ایسی کی کہ جگہ کا انتخاب بھی ایک ہی جگہ یعنی مسجد، وقت بھی ایک وقت پہ، صبح کی نماز، اور حملہ کرنے والی بھی ایک جیسے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق میں نماز پڑھانے کے لیے آگے گئے، صبح کی نماز کون سی تھی؟ صبح کی نماز، کیونکہ صبح کی نماز میں اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اس تیسری فریق نے یہ سازش تیار کی کہ بھائی جا کے اجرتی قاتلوں کو وہاں بھیج دیا اور کہا کہ بیک وقت تینوں کو ختم کرنا ہے۔
جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوئے اور نیت باندھ لی تو قاتل نے حملہ کیا۔ اسی طرح مصر میں عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھانے کے لیے، صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے گئے اور نیت باندھ لی تو قاتل آگے گیا اور انہیں شہید کیا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے گئے تو قاتل نے ان پر بھی وار کیا، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئے۔ اور کیسے بچے؟ سازش تو تینوں کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اللہ تعالی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس دن ایسا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے اور انہوں نے دیر کر دی، یہاں تک کہ ان کے نائب جب سمجھ گئے کہ وقت پر وہ نہیں پہنچ سکیں گے تو ان کے نائب نماز پڑھانے لگے۔ تو قاتل نے نائب کو نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے، اسے تو بھیجا گیا تھا کہ بھائی امام کو قتل کرنا ہے، تو وہ سمجھا کہ یہی ہیں، تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب کو شہید کیا۔ اس کو کیا کہتا ہے؟ طریقہ واردات۔ طریقہ واردات ایک ہے، اور پتہ چلا کہ صحابہ جو لڑ رہے تھے اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تھا، دشمن کا ہاتھ تھا، اور وہ دشمن وہ دونوں فریقین کا دشمن ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک کا دوست اور کسی دوسرے کا دشمن۔ اسی طرح جو آج تبلیغی جماعت یعنی بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا ہے، جس میں تبلیغی جماعت والے خود اپنے یعنی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تو میں اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ کام انہوں نے خود کیا ہو، بلکہ ان کو آپس میں لڑایا گیا ہے، اور اس فساد کے پیچھے کوئی تیسری فریق ایسی ہے جو انہیں لڑانا چاہتی ہے۔